بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9th کلاس ہم نے جو سیکنڈ چیپٹر کو سٹارٹ کیا تھا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت، اس کو ہم نے ختم کر لیا ہے اور آج ہم نے اس کے آبجیکٹیو کو کرنا ہے۔ آبجیکٹیو میں سب سے پہلے ہم ایم سی کیوز کو کریں گے اور ایم سی کیوز آپ کے سامنے ہیں۔ 10 ایم سی کیوز میں نے سلیکٹ کیے ہیں آپ کے لیے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ حکمت سے چلا رہا ہے کس کو؟ لوگوں کو، ہواؤں کو، دریاؤں کو یا کائنات کو؟ تو اس کا آنسر ہے کائنات کو۔ سوچ کا درست زاویہ دعوت دیتا ہے عبادت کی، لوگوں کی خدمت کی، قرآن پر عمل کی یا محبت الہی کی؟ تو کس کی دیتا ہے؟ محبت الہی کی۔ اس کے بعد ہمارے نبی سلسلہ ہدایت کے عظیم پیغمبر تھے، پہلے پیغمبر تھے، اعلیٰ پیغمبر تھے یا آخری پیغمبر تھے؟ تو اس سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کے لیے زیادہ محبوب ہیں، ان کے مال سے، ان کی اولاد سے، ان کے والدین سے یا ان کی جانوں سے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اس کے بعد ہے ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی میلان ضروری ہوتا ہے، وگرنہ یہ عمل بن جاتا ہے۔ یعنی ظاہری طور پر ہم جو عمل کرتے ہیں اس کے پیچھے ہماری دلی چاہت بھی ہو، اور قلب کو بھی دلی کہتے ہیں، اور دلی میلان بھی ہو، یعنی ہماری انٹریکشن بھی اس کی طرف ضرور ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وگرنہ یہ عمل بن جاتا ہے ریاکاری، دکھاوا، مصیبت یا منافقت۔ تو کیا بن جاتا ہے؟ ریاکاری بن جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کن کے لیے بھیجا؟ پوری کائنات کے لیے، قریش مکہ کے لیے، صرف عرب کے لیے، اہل مکہ و مدینہ کے لیے، یعنی کسی بھی ایک ایریا کے لیے یا کسی بھی ایک قوم کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کس وجہ سے اپنا محبوب بنا لے گا؟ سخاوت کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، قناعت کی وجہ سے یا حضور کی اتباع کی وجہ سے؟ اتباع کرتے ہیں پیروی کرنا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی وجہ سے محبوب بنا لے گا۔ اس کے بعد یہ آیت کس صورت میں سے لی گئی؟ ما کان محمد، تو کیا ہے؟ سورہ توبہ ہے، الاحزاب ہے، انفال ہے، یعنی ممتحنہ ہے، تو کیا ہے؟ سورہ احزاب میں سے اس آیت کو لیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین پسند کر لیا۔ کون سا دین؟ اسلام، یہودیت، ہندو مت یا عیسائیت؟ تو کون سا؟ اسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نے انسان کو آشنا کر دیا وحدت سے، انسانیت سے، اخلاقیت سے یا بندگی سے؟ تو کس سے آشنا کیا تھا؟ وحدت سے۔ اس کے بعد ہے جس عمل میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو وہ ہوتا ہے پائیدار، کھوکھلا، مضبوط یا کمزور؟ تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کھوکھلا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیٹا اب آپ کا یہ جو تھرڈ چیپٹر ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، علم کی فرضیت و فضیلت، اس کو آپ نے اچھی سے ریڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی ریڈنگ کر لیجئے گا، ابھی تھوڑی سی میں کروا دیتی ہوں۔ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کے معنی جاننا اور آگاہ ہونا، یعنی اس کو جاننا، کسی چیز کے بارے میں، کسی بھی چیز کے بارے میں آگاہی کو حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے حد احسانات ہیں، جن میں سے ایک احسان علم بھی ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی جو وحی نازل ہوئی تھی وہ کس کے بارے میں تھی؟ تعلیم کے بارے میں تھی، علم کے بارے میں تھی۔ دیکھیں، اقرا یعنی پڑھ، بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ تو قرآنک ورس ہو گئی ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تو کیا ہے کہ تعلیم ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اس لیے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ طلب علم میں کوتاہی نہ کرے۔ اب اس کی اہمیت ہم نے پڑھ لی ہے، ذریعہ قرآن اور ذریعہ حدیث۔ آگے علم کی اہمیت کیا ہے کہ انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے، اس علم کی وجہ سے اس کو علم ہی کی وجہ سے باقی تمام مخلوقات پر یہ فضیلت حاصل ہے۔ علم ہی کی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے واضح ہوا کہ علم انسان کے لیے عظمت کی بنیاد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، یعنی میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ دیکھو، بعض اوقات بعض انبیاء کو چرواہا بنا کر بھیجا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ مطلب جیسے حضرت عیسیٰ کا تھا کہ وہ مطلب بکریاں، ان کا جو مشغلہ تھا وہ بکریاں چراتے تھے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ یعنی لوہار تھے، یعنی وہ لوہے کے کاموں میں زیادہ ان کا انٹریکشن تھا۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنا کر بھیجا گیا؟ معلم بنا کر بھیجا گیا، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ دعا فرماتے تھے، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔
اس کے بعد ہے عہد رسالت میں اشاعت تعلیم کیسے ہوئی. تو علم کی اشاعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے غزوہ بدر کے بعد جتنے بھی قیدی تھے اگر وہ ان کے پاس کوئی فدیہ دینے کے لیے مال نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 10 مسلمانوں بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو یہ ان کے لیے فدیہ قرار دیا تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کی تاکید فرمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے خواہ وہ مرد ہو یا عورت. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علم و حکمت مومن کی متاع گم گشتہ ہے. متاع گم گشتہ کہتے ہیں کھوئی ہوئی دولت. ٹھیک ہے، یعنی علم مومن کی کھوئی ہوئی دولت ہے، جہاں سے بھی میسر ہو اسے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے کیونکہ وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے. کون؟ مومن. اس کے بعد ہے حصول علم کی اہمیت. تو مسلمانوں کو علم کی طرف سے سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. قرآن نے دین کے بنیادی احکام کے ساتھ ساتھ دنیاوی فلسفہ و تاریخ، غذا اور غذائیت اور سائنسی علوم پر بھی غور و فکر کی بھی دعوت دی تھی. ٹھیک ہے، رزق حلال بھی اسلام کا تقاضا ہے، اس لیے مومن کو معاشی علوم و فنون سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے. بندہ مومن کی عبادت کا مقصد کیا ہے؟ تقوی یعنی اللہ سے ڈرنا اور رضائے الہی یعنی اللہ کی رضا کو حاصل کرنا. دیکھیں الفاتر کی ورڈز نمبر 28 ہے. اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ بھی ضروری ہے کہ جو علم حاصل ہوا اسے آگے پھیلایا جائے اور دیے سے دیے کو جلایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو اور اس کی تبلیغ کرو. اسی طرح آخری حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حاضر ہے وہ اس تک میں یہ تعلیم پہنچا دے جو یہاں نہیں ہے. پھر حصول علم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی گود سے قبر میں اترنے تک حصول علم کا عمل جاری رکھنے کا کہا. پھر ان کی یہ حدیث بھی ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. آگے علم کی فضیلت ہے بیٹا. علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے. زیور علم سے آراستہ لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اللہ کے نزدیک عالم اور جاہل برابر نہیں ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں جو لوگ علم نہیں رکھتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد المجادلہ کی ورس نمبر 11 ہے، یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا. اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو وہاں 2 مجلسیں ہو رہی تھیں. ایک حلقہ ذکر تھا جس میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے اونچی آواز میں اللہ کے ناموں کا، اور دوسرا حلقہ علم تھا جس میں تعلیم دی جا رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی تعریف کی اور پھر علم کی مجلس میں شریک ہو گیا. فرمایا کہ یہ پہلی مجلس سے بہتر ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنت کی پھلواڑیوں میں سے گزرو تو اس سے جی بھر کر فائدہ اٹھایا کرو. صحابہ نے پوچھا جنت کی پھلواڑیاں کیا ہیں؟ تو فرمایا علم کی مجلسیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد بیٹا نیکسٹ پیج پہ کچھ اس طرح سے بھی اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا. علم حاصل کرنا نیکی ہے. علم کی طلب عبادت ہے. اس میں مصروف رہنا تحقیق و بحث و مباحثہ کرنا جہاد ہے. علم سکھاؤ تو صدقہ ہے. علم تنہائی کا ساتھی ہے. فراخی یعنی زیادہ مال ہونا اور تنگ دستی یعنی کم مطلب برے حالات میں ہونا. تنگ دستی میں رہنما، غم خوار دوست، غم بانٹنے والا دوست اور بہترین ہمنشین کہتے ہیں ساتھ بیٹھنے والا. علم جنت کا راستہ بتاتا ہے اور اللہ تعالیٰ علم ہی کے ذریعے قوموں کو سربلندی عطا فرماتا ہے. لوگ علماء کے نقش قدم پر چلتے ہیں. دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعائیں مغفرت بن جاتی ہے کیونکہ علم دلوں کی زندگی ہے اور اندھوں کے لیے بنائی ہے. علم جسم کی توانائی اور قوت ہے. علم کے ذریعے انسان فرشتوں کے اعلیٰ درجات تک پہنچتا ہے. علم میں غور و خوض کرنا یعنی غور کرنا علم میں روزے کے برابر ہے. علم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت و بندگی کی جاتی ہے. اطاعت و بندگی کہتے ہیں فرما برداری کرنا. علم سے انسان معرفت الہی یعنی اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے. معرفت کہتے ہیں پہچان حاصل کرتا ہے. اس کی بدولت انسان اور اللہ اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے. علم ایک پیشرو اور رہبر ہے. عمل اس کے تابع ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں اور بد قسمت ہیں وہ لوگ جو اس سعادت سے محروم رہتے ہیں. سعادت کہتے ہیں. اس کے بعد اسلام اپنے ماننے والوں کو درس دیتا ہے علم کی تلاش میں نکلو، حکمت کے موتی جہاں سے ملے انہیں حاصل کرو. علم کی فضیلت اس امر سے اس کام سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حکومت اور سلطنت سے اسی قوم کو سربلند فرمایا جسے علم و عمل میں برتری حاصل تھی. اسی اصول کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام بھی ملائکہ پر فضیلت لے گئے. علم ہی کی بنا پر مسلمان تمام دنیا پر چھا گئے تھے، مگر جب انہوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا اور علم کی روشنی سے دور ہو گئے تو زوال کا شکار ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح و شام جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ یعنی اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں. اسی طرح یہ بھی مسنون دعا ہے کہ اللہ جو علم تو نے ہمیں دیا
اسے ہمارے لیے مفید بنا اور ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمیں نفع پہنچائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا اور اس کی اشاعت کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے اس کو اچھے سے پڑھ لینا تاکہ ہم نے جو نیکسٹ ویک میں لانگ کوشچنز اس کے اٹیمپٹ کرنے ہیں وہ ہم ایزیلی آپ کو یاد ہو جائیں، تاکہ آپ اس کی بیسکس کو سمجھ لیں۔ چلیں ٹھیک ہے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔